السلام علیکم فرینڈز، آپ تمام دوستوں کو اس اسپیشل ویڈیو پہ خوش آمدید۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف جو کل کراچی کا الیکشن ہاری ہے، اور اس کے علاوہ ڈسکا کا الیکشن بھی ہار گئی تھی۔ پھر آپ نے نوشہرہ کا الیکشن بھی دیکھا، پھر اس کے علاوہ 2-3 اور ضمنی الیکشن جو تھے، جو ہمارے صوبائی اسمبلی پنجاب کے تھے، وہ ہاری۔ تو اس سب کو ہم تھوڑا سا اسٹڈی کریں گے، اور اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیسکلی ہماری یہ جو جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کی اندر کہاں پہ خامی ہوتی ہے اور کس وجہ سے لوگ جو ہے وہ لیڈرشپ، عوام شاید ساتھ ہو بھی، لیکن لیڈرشپ جو ہے، جو آپ کی جماعت کے اندر ہمارے لوگ ہیں، وہ خود ہی ایک دوسرے کو ہرانے پہ کس طرح سے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں خود اس جماعت کا حصہ ہوں، اور تقریباً 15-16 سال سے اس جماعت کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ لیکن جو چیز مجھے سمجھ آئی ہے، جو میں آج یہاں اس ویڈیو کے تناسب سے، یا اس ویڈیو کے تھرو میں آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، وہ یہی ہے کہ یہاں پہ جب ایک آدمی محنت کر رہا ہوتا ہے، کارکن ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ اپنے 15-16 سال جب اس جماعت کے ساتھ لگا لیتا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ جب یہ ایفرٹ کا ٹائم ہوتا ہے، جب لوگوں کو مشکل وقت میں لوگوں کو اکٹھا کرنے کا، پارٹی کے لیے پروگرام کرنے کا، پارٹی کے لیے محنت کرنے کا، میٹنگز کرنے کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت کوئی اور لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ کارکن کہتے ہیں۔ اب جب لیڈرشپ فیصلہ کرنے لگتی ہے، جب آپ نے ٹکٹ دینا ہے، تو وہاں پہ ٹکٹ دینے کے ٹائم پہ یہ باہر سے لوگوں کو امپورٹ کر کے لے آتے ہیں، جو دوسری جماعتوں سے ہوتے ہیں۔ اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو نیچے ڈیولپ کی ہوئی، جن لوگوں نے 15-16 سال محنت کی ہوتی ہے، جن لوگوں نے ٹیم ڈیولپ کی ہوتی ہے، جن لوگوں نے انہی جو سو کارڈ لیڈرز ہوتے ہیں ان کے خلاف جو ہے ایک اپنی ٹیم ورک کیا ہوتا ہے، اور لوگوں کے اندر اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا ہوتا ہے، وہ سارے جب مارجنلائز ہوتے ہیں، تو اس کا ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر اس شخص کو، جس کو پارٹی کے تو وہ سپورٹر ہوتے ہیں، عمران خان کو وہ پسند کرتے ہیں، پارٹی کے سپورٹر ہوتے ہیں، لیکن اس شخص کو، کیونکہ ہر جگہ پہ، ہر کانسٹیٹوئنسی میں، جس طرح خان صاحب کا مقابلہ نواز شریف اور زرداری صاحب سے ہے، اسی طرح سے ہر کانسٹیٹوئنسی میں لوگوں کا جو مقابلہ ہے، وہاں پہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا، وہاں کے چھوٹے چھوٹے نواز شریف اور چھوٹے چھوٹے زرداریوں سے مقابلہ ہوتا ہے۔ وہی چھوٹے زرداری اور چھوٹے نواز شریف جب اسی پارٹی کا حصہ بن جاتے ہیں جس کے مخالفت میں ہوتے ہیں یہ لوگ، جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے، تو پھر رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ یہی لوگ جو ہے، جو پارٹی کے اپنے لوگ ہوتے ہیں، وہ انہی لوگوں کو خراب کرنے کے لیے پارٹی کے اس ٹکٹ کے اگینسٹ کوشش کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو متنفر کرتے ہیں، اور لوگ جب متنفر ہوتے ہیں تو رزلٹ آپ نے دیکھے، کبھی آپ کو نظر آئیں گے ڈسکا کا رزلٹ، کسی طرح سے آپ کو یہ جو کراچی کا رزلٹ تھا، کراچی ہمارا شہر کا جو ہے وہ کانسٹیٹوئنسی تھی، جس میں فیصل واڈا نے شہباز شریف کو ہرایا تھا، لیکن بدقسمتی آپ دیکھیں کہ آج وہاں پہ صورت حال یہ کہ پارٹی 6,000 ووٹ لے رہی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے پارٹی کے اندر ہمیں ایک پورا طریقہ کار بنانا پڑے گا۔ ہر شخص کی جو ایفرٹ ہے، جس کے 10-10 15-15 16-16 سال لگے ہوئے ہیں، اس شخص کو پرائرٹی دینی پڑے گی، نظریے کو پرائرٹی دینی پڑے گی، محنت کو پرائرٹی، کوئی پروفائلنگ ہونی چاہیے جس کی بنیاد کے اوپر لوگ آگے بڑھیں۔ ہوتا یہ ہے کہ بعد میں انہی لوگوں کو، محنت کرنے والے کارکنوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا ووٹ بینک نہیں ہے۔ ووٹ بینک جب پارٹی کا ہے، ووٹ بینک عمران خان کا ہے، اس ووٹ بینک کو ایک نیا آدمی آ کے ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہی ووٹ بینک جو عمران خان کا ہے، وہ پھر اس کے خلاف ہو جاتا ہے، اور وہ آدمی جو نیا آتا ہے، وہ جو اپنا ووٹ بینک چھوٹا موٹا لے کے آتا ہے، اس سے کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا الیکشن، تو وہ بھی ہار جائے گا۔ تو اس کا فائدہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ ہمیشہ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا، کارکنوں کو بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ اپنی محنت اور بل بوتے پہ، اپنے ایفرٹ پہ، اپنی کوشش پہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ آگے آئیں، لیکن جب آپ کی مخالفت کی جاتی ہے تو پھر بھی آپ کا حق بنتا ہے کہ پارٹی کے سامنے احتجاج کریں، اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو ہمارا بیسک مسئلہ ہے، جس میں ہم امپورٹڈ کینڈیڈیٹس کو لے کے آتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ پارٹی رزلٹ کریٹ کرے، اور ان لوگوں کو جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے انہی لوگوں کے پیچھے لگا دیتے ہیں جن لوگوں کے خلاف وہ ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو کسی بھی صورت میں رزلٹ پازیٹیو نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے پی ٹی آئی کی آج پی ٹی آئی کو عمران خان کی ایفرٹ سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ عمران خان نے 2.5 سال میں پاکستان میں تاریخی وزارت عظمیٰ عمران خان کی ہے، پاکستان کے اندر تاریخی کام ہوئے، وہ آپ اساس پروگرام دیکھ لیں، صحت انصاف کارڈ دیکھ لیں، پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دیکھ لیں، یہ ساری تاریخی چیزیں ہیں، لیکن یہ ٹرانسلیٹ اس لیے نہیں ہوتی کہ جو پارٹی پولیٹکس کے اندر آپ فیوریٹزم کر لیتے ہیں، پارٹی پولیٹکس کے اندر انہی لوگوں کو، جن لوگوں کے خلاف آپ نے لوگوں کو تیار کیا ہوتا ہے، لوگوں کو پھر بعد میں انہی کے پیچھے لگانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر لوگ یہاں پہ اب بہت زیادہ ویجیلنٹ ہو چکے ہیں۔ عمران خان صاحب نے اتنا
इतना शऊर दे दिया है कि वो फिर इस तरह से आंखें बंद करके फिर उस डिसीजन के पीछे नहीं चलते जो पार्टी उस वक्त कर लेती है। और पार्टी वालों को भी समझना चाहिए, जो डिसीजन मेकिंग इदारों पे बैठे हुए हैं, जो बड़े लोगों पे बैठे हैं, जो पार्टी के टिकट्स बांटते हैं, कि उनको भी प्रायोरिटी पीटीआई की उस नज़रियाती, उस कमिटेड आदमी को देनी चाहिए जो पीटीआई के लिए दिन रात मेहनत करके 16-17 सालों से एफर्ट कर रहा होता है, जो पार्टी का कमिटेड तरीन वर्कर होता है, जो इमरान खान का तैयार करदा हुआ वर्कर होता है। उसके ऊपर किसी इम्पोर्टेड कैंडिडेट को आप जब प्रायोरिटी नहीं देंगे तो मुझे ये लगता है कि ये पार्टी फिर एक हो जाएगी, यकजा हो जाएगी। आप देखें कि हमारे यहाँ वज़ीरों के अंदर भी यही नज़र आ रहा है, जो पीटीआई के लोग हैं और जो नए लोग आए हैं वो नहीं मानते एक दूसरे को, और उसका नुकसान यह है कि हुकूमत के अंदर फ़र्क पड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें अब समझना पड़ेंगी। पार्टी के अंदर कोई प्रोफाइलिंग का तरीकाकार बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी 2 साल के बाद फिर नेशनल इलेक्शन शुरू हो जाएगा। तो क्या आप इसी तरीके से यही अगर हमारी यही पोजीशन रही और यही फेवरेटिज़म रही, पार्टी के कारकुनों को इसी तरह नज़रअंदाज करने का तरीकाकार जारी रहा, तो फिर मुझे लगता है कि इमरान खान साहब को आगे इलेक्शन में भी काफ़ी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हारने की बुनियाद क्या है? उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।